امریکہ سے یورپ جانے والی روزانہ تقریباً 1500 پروازیں بحری جہازوں کی ایک پوشیدہ شاہراہ استعمال کرتی ہیں۔ ہر جہاز 60 کلومیٹر کے فاصلے پر یا 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ساتھ ساتھ پرواز کرتا ہے۔ ان جہازوں کی اونچائی ایک دوسرے سے صرف 1000 فٹ ہوتی ہے اور نیچے سے 350 میٹر ہے۔ یہ رجحان خاص طور پر امریکہ سے یورپ جانے والی پروازوں میں نمایاں ہے، جہاں پورا آسمان خالی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پائلٹ اتنی خطرناک صورتحال میں اس راستے کو استعمال کیوں کرتے ہیں جبکہ پورا آسمان خالی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انویزیبل ہائی وے کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ فیصل ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جاپانی ماہر موسمیات واسابی اویسی نے 1920 میں 100 سالہ پرانا واقعہ دریافت کیا جب اس نے موسم کے غبارے آسمان پر بھیجے۔ اس نے 30 سے 40 ہزار فٹ پر غباروں کو مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ زیادہ توجہ نہ ملنے کے باوجود 25 سالوں میں دوسری جنگ عظیم کے واقعے نے دنیا کو جاپانی سائنسدانوں کی تحقیق کو سنجیدگی سے لینے پر آمادہ کیا۔ اپریل 1945 میں امریکی ریاست اوریگن میں 6 دوستوں نے جنگل میں ایک بہت بڑا غبارہ دریافت کیا۔ وہ خوش تھے اور اسے گھسیٹ کر دور لے گئے، لیکن غبارے میں ایک بم تھا جو لرزنے کی وجہ سے پھٹ گیا اور 6 دوست جان کی بازی ہار گئے۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ جاپان نے تقریباً 9000 غبارے پیسیفک اوشین میں چھوڑ دیے، جن میں سے 300 امریکہ میں اترے۔ جاپان نے واسابی اویسی کی تحقیق کو تیز ہواؤں کے ذریعے امریکہ تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ جیٹ اسٹریم 30 سے 40 ہزار فٹ سے اوپر کی تیز ہوائیں ہیں جو مشرق کی طرف زیادہ سے زیادہ 250 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ ان کو نارتھ میں بھی دیکھا گیا ہے اور ساؤتھ میں بھی۔ یہ ایک ٹیوب کی شکل میں سفر کرتی ہیں۔ یہ ہوائیں سال بھر میں ایک اہم موسمی رجحان ہے۔ کئی 100 کلومیٹر کی چوڑائی اور 4 کلومیٹر موٹی تیز ہوائیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان ہواؤں کی کوئی ایک لوکیشن بھی نہیں ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ پول اور ایکویٹر میں مین ٹیمپریچر تبدیل ہونے کی وجہ سے یہ تیز ہوائیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایکویٹر کی گرم ہوا جب پول کی طرف سفر کرتی ہے تو جیٹ اسٹریم پیدا ہوتی ہے۔ جیٹ اسٹریم کے رجحان کی وجہ سے 1500 جہاز اٹلانٹک اوشین کے اوپر سے امریکہ سے یورپ جانے کے لیے ایک ہی راستہ استعمال کرتے ہیں۔ 1952 میں ویسٹ کوسٹ ایئر لائن کے پائلٹوں نے اٹلانٹک اوشین اور پیسیفک اوشین میں جیٹ ندیوں کو دیکھا۔ انہوں نے رفتار بڑھانے، بیلنس کو کم کرنے اور فیول کی بچت کے لیے جان بوجھ کر جہاز کو جیٹ اسٹریم کے اندر رکھا۔ اگر یورپ سے امریکہ واپس آئیں تو وہ دوسرے راستے استعمال کرتے ہیں، لیکن جیٹ اسٹریم سے دور رہتے ہیں کیونکہ مخالف ہواؤں کا جہاز پر برا اثر پڑتا ہے۔ ایئر لائن انڈسٹری نے تیزی سے ترقی کی۔ پائلٹس نے مشرقی سفر کے لیے جیٹ اسٹریم کا استعمال کیا، تاہم جیٹ اسٹریم کے اندر ٹریفک میں اضافہ ممکنہ حادثات کا باعث بنا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر ATC ٹکراؤ کو روکنے کے لیے روٹ پلان بنانے کا ذمہ دار تھا۔ ATC ٹاور پر ریڈار جہاز کے مقامات کا پتہ لگاتے ہیں، جس سے وہ اپنے مقام کی بنیاد پر پرواز کی اونچائی اور رفتار کا انتظام کر سکتے ہیں۔ نئے ATC ریڈار کی رینج 128 کلومیٹر ہے، لیکن یہ صرف اس دائرے میں جہازوں کا پتہ لگاتا ہے۔ چونکہ سمندر ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جہاز ہر 14 منٹ میں سیٹلائٹ یا ریڈیو فریکوینسی کے ذریعے کنٹرول ٹاور پر اپنی پوزیشن منتقل کرتے ہیں۔ یہ وقت حادثات کی روک تھام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریڈار کی رینج کو برقرار رکھنے کے لیے 1965 میں ایک نیا نظام متعارف کرایا گیا تھا۔ نئے نظام کا مقصد جہازوں کے مقامات کی بہتر نگرانی کرنا اور سمندر کے اوپر گزرنے والے 14 منٹ میں حادثات کو روکنا ہے۔ دا ناردرن اٹلانٹک آرگنائزڈ ٹریک سسٹم 1965 میں امریکہ اور یورپ کی پروازوں کے لیے متعدد روٹس پارک بنانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس نظام کے 6 راستے ہیں، NATA سے NATF تک، اور اسے اٹلانٹک اوشین کے 4 بڑے مقامات پر کنٹرول کیا جاتا ہے: نیو یارک اسٹیشن، کینیڈاز نیو فاؤنڈ لینڈ کینٹر، سین ماریا اوشینک کنٹرول اور شونوک۔ پائلٹس کو ایک راستہ دیا جاتا ہے، یہ ٹیک آف کے دوران چینج کرتے ہیں، اور اگر ٹریفک بڑھ جاتی ہے تو ان کو دوسرے روٹ پر بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ راستہ تقسیم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جیٹ اسٹریم کے مقام کی نگرانی دن میں 2 بار موسمی سیٹلائٹ کے ذریعے کی جاتی ہے، جس سے مؤثر راستوں کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ لائیو ہوا امریکہ، یورپ اور اٹلانٹک اوشین کو دکھاتی ہے۔ اٹلانٹک اوشین کے مرکز میں سطح سمندر پر ہوا کی رفتار 220 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ NATOTS جیٹ اسٹریم میں 6 راستے ہیں، جو کہ ATS کے ذریعے 5 یا 10 منٹ تک اپڈیٹ نہ کیے جانے کے باوجود طیاروں کو رفتار اونچائی برقرار رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ جانے والے طیارے اس راستے پر نظر آتے ہیں۔ لائف پلین ٹریکر اس کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ اٹلانٹک اوشین میں یورپ جانے والے تمام جہاز لائن کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، جبکہ واپس آنے والے طیارے جیٹ اسٹریم سے بہت دور ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔
اب ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔